لیڈی ڈائنا کی زندگی اور موت۔ میں تمہیں مار ڈالوں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ لیڈی ڈائنا ایک ایسی پرکشش اور فلاحی کام کرنے والی خاتون یہ بات کسی کو کہہ سکتی؟ ناظرین، ملکہ الزبتھ کے خاوند فلپس لیڈی ڈائنا کو دھمکی بھرا خط لکھتے ہیں۔ دودی الفائد اور پرنسس ڈائنا دونوں ایک حادثے میں مارے گئے۔ کیا دودی الفائد کا اس حادثہ یا سازش سے کوئی تعلق تھا؟ لیڈی ڈائنا کی موت ایک حادثہ تھی یا ایک سازش؟ یہ جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ جو ہم کرنے لگے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جس کو بے پناہ پیار ملا لوگوں سے، لیکن اپنوں سے صرف دھوکہ اور دکھ ملا۔ ناظرین، جی ہاں، میں آج بات کروں گا ایک ایسی کہانی کی جس کو آج تک جو ہے وہ کوئی سولو نہیں کر سکا یا کوئی سراغ نہیں لگا سکا کہ اس کے پیچھے کیا تھا، کیوں تھا اور کون تھا۔ جی ہاں ناظرین، میں جس قصے یا کہانی کی بات کر رہا ہوں یہ ایک ایسا قصہ ہے جو نہ صرف شہزادہ چارلس کی سابقہ بیوی بلکہ ایک عظیم فلاحی شخصیت کی زندگی اور موت کی داستان۔ میں بات کر رہا ہوں لیڈی ڈائنا۔ ناظرین، لیڈی ڈائنا اسپینسر جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی کرشماتی شخصیت سے محصور کیا، 1997 میں پراسرار طور پر موت کے گھاٹ اترے۔ ان کی موت کے حوالے سے کئی سازشوں، کہانیوں اور مکروزوں نے جنم لیا۔ تو کیا یہ ایک حادثہ تھا یا کچھ اور؟ آج اس پہ ہم بات کریں گے اور جائزہ لیں گے، چھان بین کریں گے اور کچھ اس کے پس منظر جو لیڈی ڈائنا کی زندگی تھی اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا لیڈی ڈائنا کی پرسنل زندگی کے بارے میں۔ ڈائنا اسپینسر جو ان کا بچپن اگر میں بات کروں تو وہ شاہی خاندان سے جڑا تھا، لیکن وہ دنیا کی سب سے مشہور شہزادی بنی۔ ان کی شادی 1981 میں پرنس آف ویلز چارلس سے ہوئی جو برطانیہ کے تخت کے وارث تھے، مگر ان کی زندگی کا یہ خوابناک سفر ایک تلخ حقیقت میں بدل گیا۔ 15 سالہ شادی کے بعد 1996 میں ان کا طلاق ہو گیا، جس کے بعد ڈائنا نے اپنی فلاحی کاموں کی طرف توجہ دی اور عالمی سطح پر محبت اور ہمدردی کی علامت بن گئی۔ کئی کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ڈائنا کی شہرت کا ایک حصہ ان کی فلاحی خدمات اور لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، جنہوں نے HIV، ایڈز جیسے مسائل پر کام کیا۔ ڈائنا ہر ٹرو سٹوری جس کے رائٹر اینڈریو مورٹل ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں بس گئی۔ کتاب میں ان کی ذاتی جذبات، مشکلات اور ان کے اندر کی جنگ کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ٹائم ملے تو ضرور اس کو پڑھیے گا۔ یہ ان کی بایوگرافی ہے اور بہت دلچسپ طریقے سے ان کی پرسنل زندگی کو اس میں لکھا گیا ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے لیڈی ڈائنا اور ان کی زندگی میں ایک اور نام، وہ ہے دودی الفائد۔ ڈائنا کی زندگی میں 1997 کے موسم گرما میں ایک نیا باب آیا جب انہوں نے مصر کے معروف بزنس مین دودی الفائد کے ساتھ رشتہ استوار کیا۔ ان کا رشتہ دنیا کے لیے ایک چمکتا ہوا راز تھا، کیونکہ دونوں کی ملاقات ایک خوشگوار حادثہ سمجھی جاتی تھی۔ ناظرین، اس میں کتاب دا ڈائنا کرونیکلز جس کے رائٹر ہیں ٹینا براؤن، انہوں نے بہت تفصیل سے ان دونوں کے جو ملاقات ہے اور تعلقات کا آغاز ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ کوئی وقت ملے تو ضرور اس بک کو پڑھیے گا۔ میں اگر دودی الفائد کی زندگی کی بات کروں تو وہ بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ وہ ایک بہت ہی امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد محمد الفائد کی کاروباری سلطنت کے وارث تھے۔ ان کی شخصیت اور اس کا پس منظر عالمی میڈیا میں کافی توجہ کا جو ہے وہ مرکز بنا اور وہ کافی جو ہے عالمی میڈیا میں معروف ہوئے۔ 31 اگست 1997 کو جب ڈائنا اور دودی پیرس میں ایک ساتھ وقت گزار رہے تھے، ان کی زندگی کے ایک اور باب کا آغاز ہوا جو ایک قیامت کے حادثے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں
ایکچولی یہ جو ایک پراسرار حادثہ تھا یا موت تھی، اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں اور اس پہ ہم بات کریں۔ ناظرین، پیرس میں ایک انتہائی سادہ اور معمولی طور پر جو نظر آنے والا ایک سفر تھا، جس کو میں کہوں گا کہ رومانوی سفر تھا، اس کے دوران ایک حادثہ پیش آیا۔ سیاحوں کے لیے معمولی سی چیز، مگر عالمی میڈیا کے لیے ایک بے مثال خبر۔ ناظرین، پیرس کے پوائنٹ دی الما ٹنل میں یہ حادثہ پیش آیا جس میں ڈائنا، دودی اور ان کے ڈرائیور کی موت ہوئی، لیکن یہ سادہ سی خبر جلدی ایک سنسنی خیز معمہ بن گئی۔ اس حادثے کی اصل حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز ہوا، لیکن ان تحقیقات میں مختلف پیچیدگیاں سامنے آئیں۔ ناظرین، سازش تھی یا حادثہ؟ دی مسٹری آف پرنسز ڈائناز ڈیتھ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ ایک سازش تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس کا مقصد ڈائنا اور دودی کو ماضی کی شاہی سیاست سے جڑنے والے کسی راز سے بچانا تھا۔ بین الاقوامی میڈیا میں اس واقعے کی مختلف تشریحات کی گئی۔ دا ڈیلی ٹیلی گراف اور دا گارڈین میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ممکن ہے کہ یہ حادثہ دراصل کچھ لوگوں کے سیاسی مفادات کی وجہ سے ہوا، کیونکہ دودی الفائد کی موت کا براہ راست تعلق ان کے خاندان کے کاروباری مفادات سے، اور ان کی اور ڈائنا کی قربت برطانوی شاہی خاندان کو پسند نہیں ہے۔ ان کی قریبی دوست اور میڈیا میں موجود لوگوں نے اس کے بعد یہ قیاس آرائیاں کی کہ یہ ایک پلانٹڈ قتل ہو سکتا ہے جس کا مقصد ڈائنا کو شہزادہ چارلز کے قریب لے آنا۔ ناظرین، اگر مفروضات اور تحقیقات کی بات کی جائے تو ڈائنا کی موت پر مختلف کتابیں اور رپورٹ سامنے آئیں، جن میں سے سب سے مشہور ڈائنا دا لاسٹ ورڈ تھی۔ اس کی رائٹر ٹکی آربیٹر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حادثے کے وقت ڈرائیور کی حالت غیر تھی، لیکن کچھ دیگر مفروضوں کے مطابق اس کی موت کا تعلق دودی الفائد کے کاروباری سلطنت سے تھا۔ میں اگر بات کروں دا انڈیپینڈنٹ اور بی بی سی نیوز کی رپورٹس کی تو اس میں ذکر کیا گیا کہ یہ حادثہ محض ایک ٹریفک حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اور عالمی سازش کا حصہ تھا۔ دودی الفائد کے خاندان کے تعلقات اور ان کے وسیع کاروبار کے پس منظر میں کچھ خفیہ معاملات پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ پرنسس ڈائنا کی زندگی میں ان کی موت سے پہلے کئی خطرات اور دھمکیاں شامل تھیں۔ یہ دھمکیاں ان کے خاندان اور دیگر شخصیات کی جانب سے بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم واقعات اور خبریں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، پرنس فلپ کی دھمکیاں۔ 2003 میں یہ انکشاف ہوا کہ ملکہ الزبیتھ کے شوہر پرنس فلپ نے پرنسس ڈائنا کو ظالمانہ خطوط بھیجے تھے۔ یہ خطوط اس وقت بھیجے گئے جب ڈائنا اور پرنس چارلز کے درمیان علیحدگی ہو چکی تھی، اور یہ رائل خاندان کے اندر بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ظاہر کرتے تھے۔ ناظر، دوسرے پہ اگر میں بات کروں تو وہ ڈائنا کی اپنی انتباہات تھی۔ پرنسس ڈائنا نے خود اپنی حفاظت کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا تھا۔ خط میں جو 1895 میں لکھا گیا، ڈائنا نے الزام لگایا کہ پرنس چارلس اس کے لیے ایک حادثہ منصوبہ بندی کر رہا ہے جس میں اس کے سر پر شدید چوٹ آئے گی۔ یہ خط ان کے سابق بیٹے کے بیٹے پال برل نے 2003 میں ظاہر کیا۔ میں تیسرے نمبر پہ اگر بات کروں تو وہ تھی سازشی نظریات۔ ان کی موت کے بعد کئی سازشی نظریات سامنے آئے جن کے مطابق کہا گیا کہ ڈائنا کو قتل کیا گیا تھا۔ بعض کا خیال تھا کہ ان کی موت ان کی دودی الفائد کے ساتھ تعلقات یا ان کی انسانیت کی خدمات کی وجہ سے ہوئی۔ تاہم سرکاری تحقیقات نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کی موت ایک افسوسناک حادثہ تھی۔ لیکن اگر میں چوتھے نمبر پہ بات کروں تو وہ ڈائنا کی پیشگوئیاں تھیں۔ پرنسس ڈائنا نے خود اپنی موت کے بارے میں پیشگوئیاں کی تھی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ کسی کار حادثے میں مرے گی، جو بدقسمتی سے سچ ثابت ہوا۔ نمبر 5 پہ ناظرین میں بات کروں گا کیملا پارکر کو دھمکیوں کی، جو کہ ایک رات ڈائنا نے کیملا پارکر کو فون کر یہ کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں۔ یہ بیان اس وقت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے جب پرنسس ڈائنا اور کیملا کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے۔ ناظرین، یہ جو کیملا ہے یہ کون ہے؟ کیملا اس وقت ان پہ الزام تھا کہ پرنس چارلس کیملا کے ساتھ افیئر میں ہیں،
جب لیڈی ڈائنا سے پرنس چارلس ابھی ازواجی تعلقات میں تھے، اور پرنسس ڈائنا کو سب سے زیادہ جو سٹریس، یا میں کہوں گا کہ اس وقت کہ جب آپ ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں یا ان کی بایوگرافی موویز بھی دیکھتے ہیں، کہ اب تو سیریز بھی اس پہ ایک بڑی مشہور سیریز کراؤن آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہمارے پاکستانی ایکٹر ہمایوں سعید نے بھی کام کیا. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو سٹریس کا باعث تھا پرنسس ڈائنا کے لیے، جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ کیملا کے ساتھ پرنس چارلس کے تعلقات تھے. ناظرین، یہ تمام واقعات اور دھمکیاں ڈائنا کی زندگی کی ایک پیچیدہ اور خطرناک صورتحال کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کے بدترین انجام کی جانب اشارہ کرتے ہیں. ناظرین، ڈائنا کی پر اسرار موت ایک ایسا راز ہے جس نے عالمی سطح پر کئی سوالات اٹھائے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تحقیقات نے ہر سطح پر شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے. ان کی زندگی اور موت کی داستان ایک ایسا معمہ ہے جو شاید ہمیشہ کے لیے حل نہ ہو سکے. وقت گزرنے کے ساتھ اس واقعے نے مختلف زاویوں سے سوچنے والے افراد کو ایک نیا منظر فراہم کیا ہے. آخرکار ڈائنا کی موت کے حقائق تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کے دروازے کھولنے کی ضرورت ہے. کیا یہ ایک حادثہ تھا یا کچھ اور؟ یہ وہ سوال ہے جو آج تک پوری دنیا کو پریشان کرتا، اور پریشان کیوں نہ کرے، کیونکہ یہ وہ پرنسس تھی جن کو لوگوں نے بہت پیار دیا اور انہوں نے لوگوں کی فلاح کے لیے بہت کام کیا. ناظرین، لیڈی ڈائنا کی جو زندگی تھی وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کبھی کبھار سب کچھ رکھتا ہے، دولت، شہرت، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں کمی رہ جاتی ہے اور وہ اس کمی کو مکمل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے، لیکن پھر بات وہیں آگے ختم ہوتی ہے کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا. ناظرین، اس میں ایک اور بڑا دلچسپ پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو با اثر شخصیات ہیں، یا میں کہوں گا کہ ایسے لوگ جو دنیا کو چلاتے ہیں یا ممالک کو چلاتے ہیں یا ممالک کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا باہر آنا وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کسی کی بھی جان نہیں سکتے، اور کسی کو بھی کس حد تک وہ کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے. خیر ناظرین، ہمیں اجازت دیں آج کے پوڈ کاسٹ میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر رمضانی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ایک بہترین اور اچھے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس.